अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ है, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, वफाकी काबीना की बैठक का मुख्तसर अहवाल मुलाहिजा कीजिए। DGANF मेजर जनरल आरिफ मलिक इजलास का हिस्सा थे। एक वजीर ने सख्त लहजे में सवाल किया, मुकदमा आपने बनाया, इल्जाम वजीर आजम पर क्यों आ रहा है? जिस पर DGANF ने कहा कि केस बिल्कुल सच्चा है। नाज़रीन, शहरयार अफरीदी जरा तेवर चढ़ा के बोले कि DGANF ने उनके सामने अपने बच्चों की कस्में खाई और उनकी कस्मों की वजह से उन्होंने मामला मनोअन तस्लीम भी कर लिया और उसी तरह बयान भी कर दिया। वफाकी वजीर तारिक चीमा बोले कि राना सनाउल्लाह केस नाअहली के सिवा और कुछ नहीं, प्योर केस ऑफ मिस हैंडलिंग कोट अनकोट। वजीर दाखिला ने आगे बढ़कर कहा कि ANF की जानिब से बुनियादी तफ्तीशी सवालात को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। कुछ वज़रा ने यह भी कहा कि हम जिस वजीर आजम को जानते हैं वो किसी पर हीरोइन का इल्जाम नहीं लगवा सकता। गोया मंशियात के इस मुकदमे में फिलहाल एज वी स्पीक कस्मों के सिवा कोई सबूत नहीं, या शक का फायदा दे दीजिए, कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया। अब एक तरफ एहतसाब का ये मामला है कि फर्द जुर्म तक बात पहुंचती ही नहीं, और एक तरफ हमारे ऊंचे ख्वाब हैं कि अहले पार्लियामान का एहतसाब पार्लियामान में ही होना चाहिए। हम बतौर पार्लियामान तमाम अहम कौमी इशूज पर एक पेज पर हों, कोई इदारा किसी इदारे से दस्तगिरबा ना हो। जब इंसाफ कस्मों का मरून मिन्नत हो, सियासी इत्तेहादी सियासी फवायद के इदारे तौसी के और हुकूमतें इदारों की मरून मिन्नत हो, तो ये ख्वाब रजा रबानी जैसे जीरक सियासतदान देखें, फवाद चौधरी जैसे दबंग सियासतदान देखें, या आम अवाम, इसकी हैसियत एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। और ये बड़े भारी दिल के साथ पहला दिन ऑफ ईयर 2020 तस्लीम करना पड़ेगा। नाज़रीन, फिलहाल हुकूमत को बेक वक्त जिन मसाइल का सामना है वो मुआशी यानी कि मुंह जोर महंगाई, इंतजामी, फौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और सियासी यानी कि इत्तेहादियों की हिफाजत है। बिलावल की हुकूमत के इत्तेहादी जमात MQM को वजारतों की पेशकश और MQM का शशोपंज सियासी एक चाल कह लीजिए या एक आजमाइश कह लीजिए, मगर चूंकि MQM तहरीक इंसाफ की फितरी इत्तेहादी नहीं, सो अलहदगी का खदशा उतना ही तगड़ा है कि जितना PP के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी को MQM से था। मगर सवाल यह पैदा होता है कि MQM वफाक की वजारतें छोड़कर सूबाई वजारतों पर इक्तफा क्यों करेगी? क्या बिलावल भुट्टो MQM को अहम सूबाई वजारतें दान कर सियासी पत्ता आजमा रहे हैं? इस पेशकश से MQM का वजन तो शायद बढ़ जाए। क्या पीपल्स पार्टी सियासी रिंग में कोई फतह हासिल कर पाएगी? नाज़रीन, साल का इख्तिताम नैब ऑर्डिनेंस पर और नए साल का आगाज आर्मी चीफ की तौसी से मुतल्लिक तरमीमी एक्ट। हुकूमत का गुज़िश्ता साल करप्ट और चोर सियासतदानों को ठिकाने लगाने और फौज के सरबराहान को बचाने में गुजरा। हाँ, जो नजरअंदाज हो गया वो शायद अवाम थी और इसको मिलने वाली 2 वक्त की रूखी सूखी शायद। आज हुकूमत से हमारा सवाल एक ही है कि हुकूमत अपने इत्तेहादी बचा लेगी? हो सकता है आमिर भी बचा जाए। क्या अपना तर बचा पाएगी कि नहीं? दैट इज द बिग क्वेश्चन, जिसे नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर यहां तक लाया गया था। और ऑपोजिशन क्या मिनिमम कॉमन एजेंडा जो आज फवाद चौधरी ने एज ए मिनिस्टर ऐवान के अंदर पेश किया है, क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? इसी हवाले से आज बात करेंगे। और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, जिसके चर्चे हमने 2 साल कबल भी ऐवान में देखे, और ये बात सच है कि सेनेट में इसको बड़ी संजीदगी से लिया गया। नेशनल असेंबली तब भी डिसइंटरेस्टेड थी, तब भी नेशनल असेंबली के अंदर हमने कोई इस हवाले से हरकत नहीं देखी, और गो के सेनेट की हाउस कमेटी तक तजावीज भी तस्लीम कर ली गई। रजा रबानी साहब ने एक लंबा चौड़ा ड्राफ्ट भी दिया कि अक्रॉस द बोर्ड जजेस जर्नल हर एक का एहतसाब होना चाहिए, नो होली काउज। आज वो एक बार फिर इसको रिपीट कर रहे थे, मगर क्या इस हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जाए? हाल ही में हमने आर्टिकल 6 के हवाले से इनका मौकफ जो देखा है, या एक दफा फिर रिव्यू में जाने की बात जो सुनी है मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, इनसे एक्सपेक्ट किया? जुडिशरी के हवाले से कुछ लोग कहेंगे जस्टिस फाइज ईसा के केस को देखते हुए, क्योंकि ये तनकीद होती रही है कि ये दबाव में लाना चाहते हैं जुडिशरी को, मगर जजेस जर्नल के जर्नलों के खिलाफ भी ये पहल कर सकेंगे? इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप अब्बास साहिबा, ऑनरेबल मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं, पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असेंबली आगा रफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PMLN के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारा साथ देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। अंदलीफ साहिबा, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि आज ऐवान में भी ताज्जुब था कि 121 दिन से तो ऐवान का सेशन बुलाया नहीं गया, सेनेट का सेशन कोई हुआ नहीं, इतनी बड़ी चीजें हो गई पाकिस्तान के अंदर। कहाँ आर्टिकल 6 आया, उसके ऊपर आपकी हुकूमत का मौकफ आ गया, मुद्दत मुलाजमत के ऊपर आप लोगों ने अपना मौकफ दे दिया, वो कुआलालंपुर का पूरा मीटिंग बुला के ना जा सके, बहुत से आई गेस फॉरेन इशूज के ऊपर भी हमारी कुछ ग्राउंड रियलिटीज थी विच वर कंस्ट्रेनिंग अस। तो यकायक व्हाट हेल ब्रोक लूज, ये मेरा सवाल नहीं है, रजा रबानी साहब का सवाल है। व्हाट हेल ब्रोक लूज के 24 घंटे के हेड्स अप के ऊपर आपने आज ऐवान बुला लिया। देखिए, ये जो 24 घंटे वाला हुआ था, इस पे तकरीबन, मैं तो सेनेट में नहीं थी, मैं नेशनल असेंबली में थी, इस पे हम सब ने, इवन गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये जो 24 घंटे में इमीडिएट बुलाया गया, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट एंड ड्यू नोटिस शुड हैव बीन सर्व्ड, और ये हमने उसमें असेंबली में कहा। तो उस पे फिर स्पीकर साहब ने कहा कि डेफिनेटली इसको देखा जाए। Weren't all these issues very important? सेनेट को सुनने चाहिए थे ना, कुआलालंपुर से लेके आर्टिकल 6 से लेके एवरीथिंग। हम तो नेशनल असेंबली तो हर महीने इजलास कर रही है, सो मैं तो नेशनल असेंबली में होती हूँ, मैं उसके मुताबिक बात कर सकती हूँ। सेनेट के ऊपर भी आप बात कर सकती हैं। जी, सेनेट के ऊपर आप जरूर किसी सेनेटर को बुला के ज्यादा, आप एज अ लॉ मेकर, आई बिलीव के होना चाहिए था, बिल्कुल। अब उसकी डिटेल्स क्या है, मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जो मुझे पता नहीं है। Okay. इसलिए होना चाहिए था, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। होना चाहिए था, 121 दिन के लिए हुआ नहीं, मगर नहीं हुआ तो होना चाहिए था। उसकी वजूहात क्या थी, आई एम नॉट एबल टू। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स वैलिड इनफ। आगर रफी साहब, ये रजा रबानी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने भी इंटरेस्टिंगली, दोनों के मौकफ जो है ना सिमिलर थे आज, विच इज ऑफ कोर्स होपफुल। मगर पहले मैं चाहूंगी रजा रबानी साहब नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या कहते हैं, कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए रह गया है, और उसके बाद जो पेशकश और बात की फवाद चौधरी ने पार्लियामान के अंदर कि क्या जुडिशरी और पीसीओ जजेस जो हैं वो उनकी बल्ले बल्ले है हमेशा की तरह। तो एक दफा पहले देख लीजिए रजा रबानी साहब क्या कहते हैं। आपने नैब की ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम की और आपने 2 क्लासेस को निकाल दिया। जनाब चेयरमैन, बिजनेसमैन उससे निकल गया, ब्यूरोक्रेट उससे निकल गया, जजेस वैसे ही आर्टिकल 209 के तहत हैं, फौज का अपना निजाम है, तो रह कौन गया? रह आप और मैं गए। इज द नैब लॉ ओनली देयर for politicians? If that is the position, if everybody is to be tried by their own peers, then let politicians be tried by their own peers as well. Let parliament try the parliamentarians. आप करना चाहते हैं सही मानों में एहतसाब, तो सही मानों में एहतसाब का रास्ता सिर्फ एक है जनाब चेयरमैन, एक कानून, एक ब्यूरो, across the board accountability, no holy cows. क्या वाकई हमारे मुल्क में, नए पाकिस्तान में आज भी होली काउज यानी मुकद्दस गायें हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, इस टाइम तो मैं और आप चूंकि करंट अफेयर से, पॉलिटिक्स से सारे अवेयर हैं। आज एक आम आदमी, रक्शे वाला, ठेले वाला, जो ये ब्लेम करते थे कि जी फलां फालूदे वाले के अकाउंट से इतने अरब रुपए निकल गए, फलां धोबी के पास से इतने पैसे निकल गए, और लोगों की बेताशा पगड़ियां उछालते थे, पार्टीज के सरबराहों के नाम ये इस तरह मुंह खोल खोल के लेते थे, तो कोई थोड़ी बहुत शर्म हया होनी चाहिए। और ग्रेस, एपिक पूरा सेंटेंस हुआ है कि अब दिखाएं ना, कि अब दिखाएं कौम को कि ये हैं इनके मकरू चेहरे, ये हैं इनके जो हम इल्जामात लगा रहे थे, क्या वो ये हैं जो ये देखें, जब से ये आए इन्होंने कोई एक ढंग की बात की है, कोई पॉलिटिशियन, कोई पार्लियामान, कोई पार्लिमानी उसूल की, कोई रिवायत की बात की है, सिवाय गाली के, सिवाय फजूल बात के, सिवाय जितनी ज्यादा बदतमीजी की बात पार्लियामेंट में होती है उसके अलावा कोई। आज की बात सुन लें, आज की बात सुन लें, बड़ी मुश्किल से, बड़ी रिक्वेस्ट करके स्पीकर साहब से जब टाइम मांगा, हमने कहा कि जी कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में गैस का मसला है, इसके ऊपर बात करें। तो मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं, बोले जी सिंध वाले जो है वो कराची, वो पंजाब को गैस नहीं दे रहे। और मतलब आप देखें, आप मतलब मिनिस्टर हो के आप इस तरह की बात करेंगे, सूबों को लड़ाएंगे, अपनी नालायकी, अपनी नाहली को छुपाने के लिए आप सूबों को आपस में लड़ाएंगे, आप लासानियत वाली बात करेंगे।
तो ये तो ना अच्छा, मैं एक सेकंड इसके ऊपर मैं पहले नैब ऑर्डिनेंस पे रहना चाह रही हूँ। जुबैर साहब, आप तो शायद बच जाएं, बिजनेसमैन के खाते में आप आ जाएंगे शायद, तो अब बिजनेसमैन, सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये सब तो इनको तो क्लीन चिट ओवरऑल अब मिल ही गई है। मगर आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई आज भी इस मुल्क के अंदर मुकद्दस गाय है, और वाकई अगर आगे बढ़ना है तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जिसके अंदर हर कोई होगा, जजेस, जर्नल, जर्नलिस्ट, everybody should be a part of that, including the military bureaucracy, including the judiciary, सब। मेरा इसमें जो मौक़िफ़ है ना इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो बहुत मुख्तलिफ है स्टैंडर्ड पॉलिटिकल नैरेटिव में, इवन अपनी पार्टी के हवाले से भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है 95% इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अकाउंटेबिलिटी मीन्स, और क्या हमारे पास नैब अगर नहीं होता तो क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में तमाम रेलिवेंट इदारे मौजूद हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में है, यूके में, हर जगह हैं। नैब हर जगह नहीं होती। अब अगर इंडिविजुअल कोई केसेस होते हैं मेरे या आपके या पॉलिटिशियन के, जर्नल के, किसी के भी, वो FBR इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन जो डील करता है टैक्स के इश्यूज से। अभी आपने सुना होगा कि जी वो उन्होंने ये जो इस ऑर्डिनेंस में भी कहा है कि टैक्स इश्यूज नैब नहीं करेगा। नैब शुड नेवर हैव बीन डूइंग टैक्स इश्यूज, इट इज FBR। FBR इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, वो FBR का इशू है। एक सिंपल सवाल कि क्या FBR ने जस्टिस फायज ईसा को कोई नोटिस भेजा था और या उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था, फिर रेफरेंस की जरूरत है। तो ये पावर्स भी महसूस करने की बात है ना। लेट मी जस्ट कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। The Prime Minister, and I am not blaming him, the President, and I am not blaming him, I am blaming the staff. जब ये रेफरेंस बना रहे थे तो ये पता होना चाहिए था। इसमें मैं कोई PTI की वजह से नहीं कह रहा, मैंने तो कहा हमारी अपनी पार्टी में भी देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम ऐसे समझते हैं कि नैब नहीं होगा तो लैक ऑफ विल भी है सर। जुबैर साहब, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं। 2016-17 के अंदर जब ये सेनेट हाउस कमेटी तक बिल आ गया था, पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया कि जजेस जनरल हर एक को इसके अंदर लेकर आओ, दे नो होली काउज ऑफ द कंट्री। आपकी जमात बैक्ड आउट, सो देयर इज नॉट जस्ट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ विल। फुल रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं कि हमारी पार्टी ने वो जो करना चाहिए था नहीं किया था, and we are responsible for that. There is no excuse on that. There is no excuse. और क्यों नहीं किया था सर, ये बताएं ना। देखिए मैं तो उसके खिलाफ, आप जो बात कर रही है मैं उसके खिलाफ हूं, जो रजा रज़बानी कह रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूं कि सबको लेके क्या मतलब लेके आओ। पहले कम हमारे यहाँ मसाइल है। 1958 से अकाउंटेबिलिटी का रोना रो। अच्छा, सो बेहतर है कि बेहतर है जुडिशरी आर्टिकल 209 के तहत अपने केसेस उसको एम्पावर करें जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SCCP को, FBR को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वो आपकी बात को तस्लीम करती हूं सर, बट डू यू थिंक कि हमें एक नेशनल लेवल के ऊपर एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि हर कोई जो है एहतसाब के जुमरे में आए? ये ना हो कि फौज आर्मी एक्ट के तहत अपने करे, जुडिशरी अपना करे, क्योंकि रजा रबानी आज कह रहे हैं कि फिर पॉलिटिशियंस को अपना एहतसाब करने दो, देन लेट आवर कॉलीग्स आल्सो डिसाइड कि हमारा क्या फेट है। ये तो नहीं हो सकता कि हर एक के कॉलीग्स उसका फेट डिसाइड करें, मगर हम जो हैं हम नैब के जुमरे में फकत हम। और दूसरी बात ये है कि देखें, Do you agree with that? I don't agree with that. Sorry, I don't agree with that. You don't. ठीक है, आपको लगता है कि ये निजाम सही है कि हर कोई क्या कौन सा इदारा करेगा? क्या मतलब आप सब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उसको खत्म कर देंगे और फिर लेके आ जाएंगे? मतलब देखे ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो या कोई, जिस तरह अलीमा खान का मैं ब्लेम नहीं कर रहा, उनका एक टैक्स का इशू हुआ था, उसमें FBR was the relevant organization, उन्होंने उनको टैक्स किया और उनको पेनल्टी लगाई फॉर नॉट शोइंग। दिस इज द वे। हम हर चीज को वो फ्लैश करना चाहते हैं, इज्जतें उछालना चाहते हैं। एक जनरल को भी पेनल्टी लगाएगी। एब्सोल्युटली लगाना चाहिए, एब्सोल्युटली लगाना चाहिए, एब्सोल्युटली लगाना चाहिए, चाहे जनरल हो, चाहे जज हो, या जो भी हो। अभी भी मैंने ये नहीं कहा कि फायज ईसा को नहीं करना चाहिए था, मैंने तो ये कहा भी नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि द क्वेश्चन कम्स अप कि फायज ईसा को टैक्स अथॉरिटीज ने क्यों नहीं नोटिस दिया, जस्ट बिकॉज कि वो एक जज है। beyond
بیونڈ مینز کا کیس یا اس طرح کے جو کیسز بنتے ہیں اور جو بعد میں اپنی موت خود مر جاتے ہیں, اس کے لیے رضا ربانی صاحب نے بڑا زبردست ایک کمیشن اپنے تئیں جو ہے وہ پیشکش اس کی تھی, ایک فیل آن ڈیف ایئرز. اس کے اوپر کہا تھا کہ اس کمیشن میں ایک ممبر ہو جوڈیشل کمیشن کا, یعنی سٹنگ جج ہو سپریم کورٹ کا, ایک جو چیف جسٹس خود نامینیٹ کریں, ایک ممبر ہو آرمڈ فورسز کا ناٹ بلو دا رینک آف لیفٹیننٹ جنرل جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ریکمینڈ کرے, ممبر سول سروسز ہو, سینئر موسٹ سرونگ گریڈ 22 کا ایک افسر ہو آپ کا, ایک ممبر ہو پولیس اور سول آرم فورسز کا. یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک ایسی کمیشن بنائی جائے جو لیفٹیننٹ جنرل, معذرت کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا. میرا خیال ہے یہ بالکل خدا کے کمیشن ہونا. No, I'll rather have Shabbar Zaidi who's a competent person to deal with such issues rather than ہم کہیں کہ اس ادارے کا بھی ہو, اس ادارے کا بھی ہو, اس ادارے, یہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ I mean financial understanding بھی تو ہونی چاہیے. جماعت کا موقف نہیں سمجھ آ رہی, پھر آپ لوگ میں بتا رہا ہوں اپنی جماعت کا موقف. پھر آپ لوگ دکھی ہیں کیونکہ جب ان لوگوں نے وہ کام کیا جو آپ ہمیشہ کہہ رہے تھے. ہم بالکل دکھی ہیں مہر, ہم بالکل دکھی ہیں, اور میں اس وجہ سے دکھی ہوں کہ نیب وہی نیب ہے, آرڈیننس میں بہت سی ویکنسز تھیں, لیکن اس کا جو استعمال پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے اس نے تباہی مچائی ہے. سب سے زیادہ تباہی جو ہوئی ہے, سب سے زیادہ جو پرابلم ہوا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور اٹھا کے اندر بند کر دیا. مفتاح اسماعیل کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہے, طریقہ کار میں آپ کو اختلاف ہے. آپ کو یہ ایشو نہیں ہے کہ صرف پولیٹیشنز کو یہ ایڈریس کیا جائے یا سول, اینڈ یو ہیو نو پرابلم کہ سول بیوروکریسی کو نکال دیا اس سے اور بزنس مین کو ابھی نکالا ہے. بزنس مین کو بالکل صحیح نکالا ہے, اس لیے صحیح نکالا ہے کہ بزنس مین یہ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے تھا. بزنس مین کی اکاؤنٹیبلٹی اس کے ٹیکس اتھارٹیز کرتی ہیں, اس کا ایک نیب کا کیا تعلق ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں ہمیں پارٹی پوزیشن کو اس طرح سے لینا چاہیے کہ جی یہ چونکہ یہ بزنس عمران خان نے کیا تو ہم کہ بزنس مین عمران الحق جو تھا اینگرو کا ایگزیکٹو, وہ اس نے 5 مہینے کیوں جیل کاٹے تھے؟ تو بزنس مین کا تعلق کیا ہے؟ اسی طرح سے بیوروکریٹس پر اگر آپ تلوار لٹکا کے رکھیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ نے غلط ڈیسیژن لے لیا اور وہ اندر بند ہو جائے گا, تو کون سے فیصلے ہوں گے اس ملک میں؟ مجھے سمجھ آیا اندری صاحب, یہ تو خوش ہیں, پھر رونا کس بات کا ہے؟ میرا ہے رونا تو ہے. انہوں نے کیا, کس بات پہ؟ زبیر بھائی نے 5 سال پورا انجوائے بھی کیا, اب زبیر بھائی اپنی پوزیشن ہی کلیئر کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. پارلیمنٹ میں سن لیں, آرڈیننس کے تھرو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی ٹائمنگ جو ہے, بی آر ٹی کا مسئلہ بالکل ہیڈ آن آ گیا تھا, 45 ڈیز دیے تھے پشاور ہائی کورٹ نے, سخت ترین سوالات ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے ان کے 3.5 سال بچے ہیں. زلفی بخاری وغیرہ جو کراؤڈ ہے ان کو ظاہر ہے نیب کے تلوار لٹکے ہوئے اچھی نہیں لگتی. So intent is wrong, but I will still go along with it if it is brought in the parliament and it is debated. Absolutely. We'll never get off this mad merry-go-round. اچھا مہر, اس میں جو رضا ربانی صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ ابھی پڑھ رہی تھی, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب 1 2 3 4 5 سال رضا ربانی صاحب ماشاءاللہ حکومت میں تھے, پھر وہ چیئرمین سینٹ بھی رہے, ہر عہدے میں تھے, ڈیسیشن میکر تھے, پالیسی میکر تھے. تو میری بات سنیں کہ یہ ساری جو چیزیں تھیں کمیشن وغیرہ, بائیں ہاتھ کا کھیل تو بنا لیتے اگر ان کو نہیں تھا. اس وقت نیب جو تھا وہ ڈیڈ تھا, یہ جو کیسز تھے 95% جو بھی تھا یہ تو حکومت میں تھے. اچھا اب 95% کیسز تو وہی ہیں, یہ جو زرداری صاحب پہ کیس ہے یہ تو نواز شریف صاحب والا کیس جو چل رہا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ چودھری نثار نے اس پہ 2 گھنٹے پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں ٹو پروف کہ زرداری صاحب اور ایان علی کے اکاؤنٹ کہاں سے نکلے, ٹکٹیں اکٹھی آئیں بلاول کی کہاں سے آئیں, کس سے. تو آپ کہہ رہی پولیٹیکل بل نہیں تھی. تو اچھا سراج الحق کو سنو, I want an answer to that. اب صرف ہم یہ کر رہے ہیں آپ کہ وہ جو اس کی ڈیفینیشن اور سکوپ تھا, ایک تو ڈیفینیشن ہے کہ پبلک آفس ہولڈر ہے. اگر بزنس مین, میں آپ کو دوبارہ بتاؤں, اگر بزنس مین از ان کولیشن کہ اس کو کانٹریکٹ مل رہا ہے کسی سیاستدان کے تھرو اور وہ پبلک منی کو مس یوز کر رہا ہے, وہ ابھی بھی نیب میں آئے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ہاں وہ بالکل آئے گا. لیکن اگر وہ پرائیویٹ منی ہے, اس نے کوئی بزنس کیا ہے, اس کے اوپر وہ اپنے پیسے جہاں مرضی لگا رہے ہیں لیکن غلط لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 50 کروڑ کا کیا ماجرا ہے؟ سراج الحق کیا کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ سن لینا, سن لے, میں نہیں جواب ہے. نیا آرڈیننس آیا ہے اور طے کیا ہے کہ 50 کروڑ روپیہ معاف ہے, اور اس کے بعد جو غبن
یا کوئی الزام ہو اس کے بارے میں نیب ایکشن لے گی. جناب چیئرمین صاحب، قوم کا 1 پیسہ ہو یا 1 ارب روپیہ ہو، یہ بالکل برابر ہے. آج اگر آپ نے 50 کروڑ کی اجازت دی، اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے ایک حرام کو 50 کروڑ تک حلال کر دیا. یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ نہ آئین میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ شریعت میں ہے. چوری چوری ہے. اس میں دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 ادارے ماشاءاللہ ایک دوسرے کو سارا وقت، اور ٹریڈیشنلی اس پہ اینٹی کرپشن، وہ اٹس سپوز ٹو بی ڈیلنگ وتھ اسمالر اماؤنٹس، ٹھیک ہے، اور نیب، کوئی ان کی حد مقرر نہیں تھی. آپس میں یہ ٹیریٹریز میں گھستے تھے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بجائے سالو کرنے کے وہ ایک دوسرے کو کھانے پہ دوڑتے تھے. اس میں ڈیمارکیٹ کر دیا گیا کہ جی جو اربوں روپے کی کرپشن ہے وچ از نارملی بگ کانٹریکٹس، وہ نیب ڈیل کرے گا، اور وہ ہوتی بھی پبلک آفس کے ساتھ ہے. جو چھوٹی کرپشن ہے جس میں بزنس مین بھی آ سکتے ہیں، باقی بھی آ سکتے ہیں، وہ اینٹی کرپشن ڈیل کرے گا. تو اس کو کلیئرٹی دی گئی ہے. اچھا، کلیئرٹی دی گئی ہے، ڈیمارکیٹ کیا گیا 50 نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. یہ آپ کر ہی نہیں سکتی ہیں کہ اینٹی کرپشن کو آپ باؤنڈ کریں یا ان کو پریویلیج میں آپ انٹرفیئر کریں. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں، پھر بات میری آ کے وہیں رکتی ہے. 5 سال انہوں نے رضا ربانی صاحب والی بات کی، وہ آپ نے ان کو کہا کیونکہ سیاسی طور ان کے پاس یہ پرابلم ہوتی ہے کہ پچھلا ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا کہ کون لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں. آج بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی سر، 2017 میں تو آپ دونوں جماعتوں نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ یہ پروونشل اکاؤنٹیبلٹی یونٹس ہی دیکھیں گے پروونسز کی کرپشن کو. تو آج کیا پرابلم ہے؟ نہیں، ہمیں پرابلم پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے یہ بات ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آج پرابلم ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے، کالا قانون ہے، تو کالا قانون کو آپ آپ سنیں گے نہیں نا. آپ پرابلم آپ لوگوں میں یہ آپ سنتے نہیں ہیں. سوری ان کا مسئلہ آرڈیننس ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پارلیمان میں لے کے آئے. پارلیمان میں تو آرٹیکل 6 جیسی بات نہیں آتی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر آج رضا ربانی صاحب کیا لے کے آئے گا؟ یہ باتیں کون لے کے؟ ہم تو دیکھیں، اتنا بڑا کیس، ہم جس کی درخواست گزار جو ہے اس کی درخواست پوری ہو گئی، مگر وہی دکھی ہے کہ کیوں پوری ہو گئی، وہ اپیل میں چلی گئی. ایک دفعہ رضا صاحب، آپ ہی سے پوچھوں گی، رضا صاحب نے کیا کہا دیکھیے. وفاقی حکومت نے ایک کیس انسٹیٹیوٹ کیا انڈر آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن، اور پھر وفاقی حکومت آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کیس کو وڈرا کریں گے یا اس کیس کے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے خلاف جائیں گے. Is this not a question which confronts the whole federation؟ کیا یہ ایسا سوال نہیں ہے جس کے اوپر سینٹ کے اندر بحث ہونی چاہیے کہ کیا ایک وفاقی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص آئین توڑتا ہے تو بے شک توڑے، ہم اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں، ان کے ہر بات یہ، آپ آرٹیکل 6 لے لیں، آپ لے لیں ایکسٹینشن والی بات لے لیں، اندر سے ان کا دل کوئی چاہتا نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے. وہ ادارہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کی مجبوری ہے یہ چیزوں کو خود گما. آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کتنی دفعہ بھیجا، اور اتنی نالائکی اگر آپ میں ہے، آپ ایک نوٹیفیکیشن، یعنی اس میں کلیئر ہے کہ آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. آپ ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تو بات آگے نکلی نا. آج تو آغا صاحب سوال یہ ہو گیا کہ اگر قانون سازی کرنی تھی تو اپیل کے اندر کیوں گئے؟ اور کیا یہ سوچا جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپیل کی قسمت اور فیٹ کیا ہونا ہے؟ انہوں نے صرف الجھانا ہے. نہ انہوں نے اپیل کی طرف، وہاں نہ ان کی نیت صحیح ہے. یہ اداروں کو ٹکرا کے اور اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، ان کی نالائکی اتنی ہے کہ یہ جتنا زیادہ پینک پہ لیں گے، جتنا زیادہ اداروں کو آپس میں ٹکروائیں گے، جتنی زیادہ یہ کنفیوژن پیدا کریں گے، اتنا یہ ٹائم گین کریں گے. یہ میں اس سے پہلے زبیر صاحب سے پوچھا، I just do want to know، 26 نکات آپ نے اپنی نظر ثانی میں ڈال دی ہے، قانون سازی بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دی. So you know کہ اس کا کیا فیٹ ہونا ہے. مہر، جب ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، وہ لیگل طریقہ بھی استعمال کرتی ہے، وہ پارلیمنٹری طریقہ بھی استعمال کرتی ہے، وہ پولیٹیکل طریقہ بھی استعمال کرتی ہے، میڈیا کو بھی استعمال کرتی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو آگے لانے کا اور پالیسی کے اوپر انفلوئنس کرنے کا اور پالیسی اور بل کو اکٹھا لے جانے کا. سو یہ سارے ایونیوز ہیں، دے آر لیگل. اس میں کیا ایشو ہے؟ کیا ایشو ہے زبیر صاحب؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کو؟ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری، پہلا دن 2020 کا، الحمدللہ عوام کے لیے پرائس ہائیکس.
پرائس ہائیک اندلیپ میرے ساتھ پروگرام میں پہلے بھی تھیں اور میں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے آج کا جو سب سے پریشان کن نیوز ہے وہ مہنگائی کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں جو ابھی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بتائی ہیں وہ اس کی وجہ سے عوام کی جو پریشانی ہے 13%. اور سب سے زیادہ جو کنسرننگ بات ہے مہر وہ ہے فوڈ انفلیشن، جس سے عام عوام سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ اندلیپ وہ جواب دیں جو انہوں نے پہلے پروگرام میں دیا تھا، انفلیشن فگر ہو یا گروتھ ہو یا جو بھی اکنامک انڈیکیٹرز ایئر آن ایئر کمپیریزن ہوتا ہے کہ کہاں سے ان کو ملا تھا اور اب کہاں ہیں. ایبسلوٹ نمبر مینز نتھنگ. اگر ہم نے 18% پر چھوڑا ہوتا اور اب 13% ہوتا تو دیٹ وڈ ہیو بین کنسیڈرڈ گڈ، بٹ ہم نے 4% پر چھوڑا تھا اور یہ 13% ہے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سال جو پی ایم ایل این کا تھا، پہلا سال جو پی بی تھا، ایسے دنیا میں اکانومی میں اس قسم کے کمپیریزن نہیں ہوتے سٹارٹس کے. اسی طرح سے میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ کہیں گی کہ 4% گروتھ ریٹ ہے. 4% مینز 5 سے 4 آیا ہے یا 3 سے 4 آیا. جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ سپریم کورٹ، میں تو آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ گئے ہیں ریویو پٹیشن لے کے. واٹ ایف سپریم کورٹ ان کا ریویو پٹیشن ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ تو اگر ریویو پٹیشن ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں یہ ایکٹ کیوں آ رہا ہے؟ تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا. جب اگر وہ کہہ رہی ہیں ہم تمام تر ایونیوز کو ایکسپلور نہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں نا سپریم کورٹ کا انتظار کریں. زبیر بھائی ریویو میں جب جائیں گے نا، دیکھیں ریویو میں جب جائیں گے، جب سپریم کورٹ نے کوئی ڈیسیجن دیا ہوتا، سپریم کورٹ نے ان کو ایک ایڈوائس دی ہے، یہ ریویو میں کس طرح جائیں گے؟ یہ صرف قوم کو الجھا رہے ہیں زبیر بھائی، ان کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ ان کو بھی الجھال رہے ہیں جن لوگوں کو امیدیں دی ہوئی ہیں، اور ہمیں بھی اور قوم کو بھی. چلیں جی ایک وقفہ لے لوں، پھر مجھے یہ بتائیے گا زبیر صاحب آپ بھی کہ یہ جو حکومت نے منیمم کامن ایجنڈا آفر کیا ہے، کیا وقت آ گیا ہے کہ اس پہ پہل کر لی جائے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. ایک منیمم کامن ایجنڈا ہمیں آپس میں بنا لیں. منیمم کامن ایجنڈے میں آپ الیکشن کمیشن کو رکھ لیں، آپ جو احتساب کا نظام ہے اس کے اوپر آپ بات کر لیں، آپ جو ہمارے بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں، اور یہاں سے اس نئے سال کا ہمیں آغاز کر. جی زبیر صاحب یہ قبول ہوگا؟ میرا خیال ہے ایک تو لیٹ می سے کہ آپ نے شروع میں ورڈ یوز کیا تھا فواد چودھری کے دبنگ منسٹر ہیں. بالکل آئی ایگری ود ہم کہ دبنگ منسٹر ہیں. اسٹارٹنگ ود عاطف میاں کا جب ایشو ہوا تھا، ہی واز دا اونلی منسٹر جو کہ پبلک سٹانس لیا تھا اور بہت بولڈ سٹانس لیا تھا، اور لیتے ہیں بہت سے ایشوز پر ایون اف یو ڈس ایگری. بٹ آئی تھنک کہ ایک منسٹر کو اسی طرح سے ہونا چاہیے. جو کارروائی کیبنٹ کی ہوتی ہے اس کی بھی جو باہر آتی ہیں باتیں اس میں بھی. اینڈ آئی مسٹ مینشن اندر منسٹر جن کے ساتھ میرے ڈفرینسز بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے فیصل واڈا صاحب نے بھی شو کیا ہے کہ پوزیشن لینا سیکھا ہے. پاکستان اس وقت بہت ہی ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں ایک سمجھ نہیں آ رہی اگر کوئی باہر سے دیکھے کہ اداروں کا آپس میں ٹکراؤ، لیک آف ٹرسٹ، پارلیمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، ایونچولی سویلین سپریمیسی کس طرح سے قبول قربانی چاہیے. پارلیمنٹ اپنا ایک تھوڑی بہت تقریر کر کے ختم ہو جاتے ہیں. میں اس میں حکومت اپوزیشن وغیرہ کی نہیں بات کر رہا، تمام پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جوڈیشری کا ایک اپنا رول ہے، آرمی کا اپنا ایک رول ہے. آئی تھنک میں کسی اور کا نہیں، بٹ پارلیمنٹ اٹ سیلف ہیز ٹو ہیو اے سیشن. وہ آپس میں جو کمیٹی بنائی کیا کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے، چاہے وہ آپ لوگ تیار ہیں؟ کامن منیمم بالکل ہونا چاہیے. میں تو دیکھیں نا ڈیبیٹ ہونا، اور ڈیبیٹ کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک نہیں ہونا چاہیے تو پہلے آپ کو اتنی میچور اپوزیشن ملی ہے. دلیپ صاحب ان کو دھتکار جیلوں میں ڈال گالیاں دے اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں بسم اللہ پہل کرتے ہیں. نہیں، میرے خیال ہے منیمم کامن ایجنڈے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور اس میں ہم نے ڈیفائن بھی کیا تھا ساری پارٹیز نے بیٹھ کے، جس میں اکانومی آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے سیشن میں آپ لوگوں کو آفر کی تھی مساک معیشت، اینڈ یو لافڈ اٹ آف. نہیں سوری، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ کامن ایشوز، نیشنل ایشوز پہ سیاست نہیں کریں گے، اور اٹھ کے پرویز خٹک نے اور میٹنگز بھی کی تھی اس کے اوپر. لیکن بات کیا ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ڈسکشن کریں گے، اور پہلا گھنٹہ ہوتا ہے کوسچن آور کا جس میں آپ نے پبلک ایشوز ڈسکس کرنے ہوتے ہیں اور ہمیں سوال کرنے ہوتے ہیں، اور آج بھی یہ ہوا کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ ہاتھ کھڑا کر کے
آپ اگری کر کے آئے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں, یہی بیٹھ کے نہیں بھی آج بزنس ایڈوائزری میں یہ تھی کہ آج تو آپ نے کوئی کمیٹی آج آپ نے بزنس ایڈوائزری کی کہا, آپ نے 24 گھنٹے کے اندر, میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, 24 گھنٹے کے اندر آپ نے, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں نا, مطلب بات تو وہ کریں, یہ والی بات نہیں ہوئی. تو میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا ابھی کہ آپ بھی بہت سی باتیں کر رہے تھے جس میں انٹرپٹ کر سکتی تھی, میری بات پوری ہونے دیں. اوکے, آج اسپیکر نے کیا کہا, اسپیکر نے یہی کہا, اسپیکر نہیں تھے آج, سوری صاحب تھے نا, سوری صاحب از اے ڈیپیوٹی اسپیکر. آئی مین وین ہی سیٹنگ اوور دیر ہی از اے اسپیکر, رائٹ, چاہے ایکٹنگ ہے چاہے جو بھی ہے. تو انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا جی یہ اگریمنٹ ہوئی ہے کہ کوشچن آور پہ ہم انٹرپٹ نہیں کریں گے, لیکن وہی ہوتا ہے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا, میرا پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں نکالا, یہ سارا وقت جب یہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ پبلک ایشوز اور منیمم کامن ایجنڈا پہ کس نے بات کرنی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, صرف ابھی میں پروگرام کر کے آئی ہوں, میں جتنے بھی پروگرام کر کے آتی ہوں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے, اور ابھی یہ رضا ربانی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ جو آپ نے پڑھی وہ ایک ہی بات ہے کہ جی یہ آپ ہمیں چھوڑ دیں, جب آپ چھوڑ دیں گے ہمیں, احتساب نہیں کریں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہر چیز پہ اگری کر جائیں گے. اور بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایم کیو ایم تم میرے پاس آ جاؤ, حکومت گراؤ, میں تمہیں اس سے بھی زیادہ وزارتیں دے دوں گا. ہی از ناٹ ایون ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ اینی تھنگ ایلس. تو میں ان سب کو بتا رہی ہوں کہ گھبرائے نا, یہ حال ہو گیا آپ کی سیاست کا, گھبرانا نہیں, اس میں بری بات بہت ہی گھبرا گئے ہیں سارے. نہیں گھبرا ہم نہیں گئے, گھبرا آپ گئے. دیکھیں نہ آج کوئی ایڈوائزری میٹنگ, بلاول صاحب نے کہا ہے آج نہ کوئی ایڈوائزری میٹنگ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں. ان کے اپنے ایم این ایز اس انداز میں, افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی تھی, تو یہ اجلاس بلایا پھر کس نے؟ مطلب اگر یہ پرائم منسٹر صاحب کی پرمیشن نہیں ہے اس میں, اگر صدر صاحب نے نہیں سائن کیا, تو پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا صدر کی میں وہی نا, لیکن پرائم منسٹر صاحب یہاں تو پوچھے بغیر میں نہیں سمجھتا, اور جو ماحول میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر جو بات کی, یہ آپ کی حکومت کی پوزیشن ہے یا فواد صاحب کی اپنی نہیں, ہماری حکومت کی بالکل یہ پوزیشن ہے کہ جی ہمیں بالکل منیمم کامن ایجنڈا, بالکل ایبسولوٹلی. I mean تماشا بن گیا نا, الیکشن کمیشن بھی آپ کی غیر فعال پڑی ہوئی ہے. اگر یہ ان کی پارٹی کی یا گورنمنٹ کی پالیسی, تو اس کے بعد جاوید نے, سینیٹر جاوید نے اسپیچ کی, وہ اٹھا کے سن لیں ذرا, تو آپ کو واضح ہو جائے گا. یہ سیریس نہیں, دیکھیں نا, اگر میری پارٹی میں ہمیں پارٹی ایک لائن دیتی ہے, میں اگر سیریس آپ میں سے کوئی نہیں ہے, نہ بلاول آتے ہیں وان میں, نہ عمران خان آتے ہیں وان کے اندر, نہ اپوزیشن لیڈر واپس آنے کا نام لے رہے ہیں. نہیں دیکھیں بات پھر وہی ہے, بلاول صاحب بھی آ رہے ہیں, چونکہ بلاول صاحب ایک پارٹی کو بھی پورے ملک میں چلا رہے ہیں, اور ہر سبھی چلا رہے ہیں. جی وہ کیا فنکاری کر رہے ہیں, ہر کوئی اپنی پارٹی چلا رہا ہے, تو اس میں ساتھ نمائندگی کریں اپنے حلقے کی. آتے ہیں بالکل نمائندگی کرتے ہیں. کون آتا ہے سیوان میں سر؟ بلاول, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پرائم منسٹر سے زیادہ بلاول صاحب آئے ہوئے ہیں. اس پہ یہ بات ان کی ویسے صحیح ہے. اچھا مگر چلیں, نہیں میں آج اس کا جواب جنہوں نے ہر منگل کو آگے کوشچن آسک کرنا تھا ہم سے, آج نیشنل اسمبلی میں یہ سوال ہوا, اور نیشنل اسمبلی میں اٹھ کے یہ ہم نے جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے اس فلور پہ کچھ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں ویڈنسڈے کو آؤں گا, انہوں نے کہا کہ نو وی ول ڈیسائیڈ, اور ہمیں چینج کرنے ہیں رولز, ایسے نہیں وہ آ سکتے. آج تک انہوں نے کچھ نہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا. دیکھیں ہم نے نیشنل اسمبلی میں تھے, اس میں بات ہوئی, اس میں بات ہوئی, بالکل کوئی نہیں کھڑا ہوا اس کے بعد, دیکھیں وہ جو ان کے کوئی نہیں کھڑا ہوا, نہ شازیہ مری کھڑی ہوئی, وہ جو محبوب منسٹر صاحب ہے, اس کی دیکھیں اس کی بات کا جواب دینا آپ سمجھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ یہ تو انہوں نے کمٹمنٹ کی, ان کو چاہیے ایمان کے ساتھ آئے. ان کی اسٹرینتھ تو وہ پرائم منسٹر ہے ہی ایوان کی وجہ سے. آپ نے بتانا تھا. نہیں ہم کیوں بتائیں گے, وہ دیکھیں میرا اسمبلی میں, میرا ہاؤس میں آنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ میری اپنی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ان کا کام ہے, وہ آ کے بیٹھے نا. نہیں کس نے کہا, یہ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں. تو آپ نے کیوں نہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کو کانٹیسٹ کیا؟ آپ کے دیکھیں, نہیں ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے, ہم اپنی عزت بچاتے ہیں, ہم اپنی عزت بچاتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں, جو آپ نے جتنی بدتمیزی سے آپ کا جو وہ منسٹر محبوب, کیا کہتے ہیں اس کو, محبوب منسٹر جو ہے مراد, ہاں محبوبہ منہ پہ آ جاتا ہے, تو وہ محبوب منسٹر جتنی بدتمیزی. محبوب کون ہے, یہ محبوبہ کون ہے, یہ جو اس کا کیا نام آپ نے لیا, زبیر صاحب مجھے بتائیے, پچھلے 1-1.5 ماہ میں جتنے بڑے کیسز ہوئے ہیں, جس طرح کہا بھی گیا کہ کیوں ایوان نہیں بلایا گیا, ڈو یو تھنک کہ جس کے اوپر پوری ریاست کی ایک سمت اور ڈائریکشن, اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, اسٹف لائک آرٹیکل 6, کیا یہ باقی زیر بحث آنا چاہیے تھا ایوان میں؟
زیر بحث اس وجہ سے آنا چاہیے تھا کہ حکومت نے اگین عمران خان نے ایک پبلک پوزیشن چینج کی، بیکاز ہی واز دا فرسٹ پولیٹیشین اور اینی ون جس نے کال کیا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلایا جائے عمران خان پر. مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ وہ ان کے ڈیفنس میں کیوں آ کے کھڑے ہو گئے. تو اس وجہ سے ضرور ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس وجہ سے ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ کیا جو 3 نومبر 2007 کے اقدامات تھے اس کی جسٹیفیکیشن اگر اس وقت بنتی تھی اور آج کی حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے تو کیا آج ایکسیپٹیبل ہوگا اسی قسم کا ایکشن کہ کانسٹیٹیوشن ایکٹنگ آن بہاف آف آرمی چیف، ہی ڈڈ ناٹ ایکٹ ایز اے پریزیڈنٹ، ایکٹنگ آن بہاف آف آرمی چیف، انہوں نے سسپینڈ کیا 60 ججز کو، گھر بھیج دیا، اریسٹ کر دیا، میڈیا کو بند کر دیا. تو کیا آج اگر وہ ایکشن ہو اس کا مطلب ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے نا؟ اگر سر اپوزیشن لیڈر واپس کب آئیں گے، اور کیا آپ جیسی شخصیت کو مایوسی ہے کہ آپ کی قیادت نے اس ایشو کے اوپر کوئی اسٹانس نہیں لیا واضح طور پہ؟ جی ڈیوڈ روز بھی روز پوچھ رہا، سوری کیا پوچھ رہی؟ میرا خیال ہے میں نے تو مہر ایون آرٹیکل بھی لکھا ہے اخبار میں، ریڈنگ دا ججمنٹ، اور اس میں شدید نکتہ چینی سر آپ سپریم لیڈر نہیں ہے نا پی ایم ایل این کے، مسئلہ یہ ہے جو سپریم لیڈر ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ نہیں، آپ نے جس طرح فواد چودھری کا کہا تھا دبنگ لیڈر، اس لیے تو نہیں کہا تھا دبنگ ہیں کہ وہ لائن فالو کر رہے ہیں عمران خان کی. وہ بالکل دبنگ لیڈر آف پی ایم ایل این. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک پوزیشن ہو سکتی ہے. جی وہ بیچارہ شہزاد اکبر اور ڈیوڈ روز کہتا ہے میرا نیبر ہے آج کل لنڈن میں، میں اس کو روز کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھ پہ کیس کرو، مجھ پہ کیس ہی نہیں کرتا. تو ریحام خان پر بھی کرتے ہیں نا کیس، وہ جلد واپس آنے والے، ریحام خان پر بھی کیس کرے نا، انہوں نے کیا الزامات لگائے تھے. جی یہ نہ بات کیا کریں. اجازت دیجیے، ایئر 2020 کا آغاز ہو گیا، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کشمکش سے بھی حکومت کو نکالے کہ ایک ہاتھ پہ تو یہ پیٹرول، گیس، بجلی، ہر چیز کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ پہ فوری طور پہ نیسیسٹیز اور اشیاء ضروریات کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں اس پہ ایک فوری اجلاس طلب کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کل تک. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.